تو اچانک سے والدہ بیمار ہو گئی، ان کو بلڈ کینسر ہو گیا، ٹیسٹ وغیرہ کرائے، علاج کروایا، ان کے علاج کے لیے گھر تک بھی سیل کرتے، لیکن پھر بھی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اسی ٹینشن میں والد صاحب نشہ کرنے لگے۔ جب ان کی فیکٹری والوں کو جب پتہ لگا تو والد صاحب کو انہوں نے نکال دیا۔ تو انہوں نے جب پیسے دیے، وہ والد صاحب نے رینٹ جو قرض تھا وہ نہیں نہ اتارا تھا، والد صاحب نے بھی انہوں نے اپنا نشہ وغیرہ پورا کیا۔ تو جب انہوں نے لڑکے سے بات کی جا کے، تو لڑکا کہتا کہ جی میں تو لو نیچر ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں، تو لڑکی بھی میرے ساتھ میرے مذہب میں ہی آئے گی، میں مسلم سے شادی نہیں کروں گا۔ اب یہ ہے کہ وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے، یا تو میرے پیسے دو یا میرے ساتھ چلو یا میرے سے شادی کرو، نہ میں اس کے ساتھ جا سکتی ہوں کیونکہ میرے مذہب میں یہ اجازت ہے ہی نہیں کہ پیسے اس کے میں پورے کر نہیں سکتی جمع، کہ میں سوچتی ہوں کہ میں کروں لیکن میرے سے ہوتے نہیں، کیونکہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے صرف گھر کے خرچ بہت مشکل سے چلتا ہے، تو اتنے زیادہ پیسے میں کیسے جوڑ کے اس کو دوں گی؟ پیسے تو میں دے نہیں سکتی، تو اب یہی راستہ ہے کہ میں پھر خودکشی کر لوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ارسلان ناظر، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی بہن موجود ہے جن کی اچھی بھلی زندگی چل رہی ہوتی ہے، زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے کہ ان کے جو فادر ہے وہ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں، ماں جو ہے اس دنیا سے چلی جاتی ہے یا اکیلی رہ جاتی ہیں، باپ جو ہیں ایک قسم کا کہہ لیں کہ انہیں بیچ دیتے ہیں۔ وہ بیچتے کیسے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا ان کی کہانی ہے، زندگی کس طرح سے چل رہی ہے، اس طرح کچھ انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بہن، بتائیے گا کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرح سارے معاملات ہوئے، مدر کی کس طرح سے ڈیتھ ہوئی، فادر کس طرح سے نشے پہ لگے؟ لائف بہت اچھی چل رہی تھی، اچانک سے مطلب میں اور میری والدہ اور والدہ ہم تینوں تھے، گھر کا سارا نظام ٹھیک تھا، والد صاحب بھی کام کرتے تھے، والدہ بھی کرتی تھی، والد صاحب کو سپورٹ کرتی تھی سلائی کر کے۔ تو اچانک سے والدہ بیمار ہو گئی، ان کو بلڈ کینسر ہو گیا، ٹیسٹ وغیرہ کرائے، علاج کروایا، ان کے علاج کے لیے گھر تک بھی سیل کرتے، لیکن پھر بھی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اسی ٹینشن میں والد صاحب نشہ کرنے لگے۔ جب ان کی فیکٹری والوں کو جب پتہ لگا تو والد صاحب کو انہوں نے نکال دیا کام سے، کہ کہ نشہ وہ نشہ کرتے اس وجہ سے انہوں نے جاب سے نکال دیا۔ جی، اس لیے انہوں نے جاب سے نکال دیا۔ والد صاحب کے دوست تھے جو چائنیز فیکٹری میں کام کرتے تھے، ان کا مینیجر تھا، انہوں نے اپنے جو والد صاحب کے دوست تھے اس سے بات کی کہ بھائی میں نے شادی وغیرہ کرنی ہے تو پاکستانی لڑکی سے کرنی ہے۔ مطلب جب آپ کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، فادر نشہ کرنے لگ گئے، تو آپ کے فادر نے سوچا کہ آپ کی شادی کر کے آپ کو اگلے گھر بھیج دیں، جی، تو اس کے بعد پھر کیا انہوں نے آگے کیا معاملہ؟ تو والد صاحب کے دوست نے پھر والد صاحب سے بات کی آگے کہ میرے کمپنی کے مینیجر ہیں، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی آپس میں بات ہوئی، والد صاحب اور ان کے دوست ان سے ملے، بات چیت کی انہوں نے۔ تو جو چائنیز سے انہوں نے پاپا والد صاحب کو جو ہے نا پیسے پے کیے، ان کی ڈیمانڈ پہ انہوں نے ان کو پیمنٹ کی کہ یار ٹھیک ہے ہم آپ کو پے کرتے ہیں، پیمنٹ کس وجہ سے کی انہوں نے؟ کیونکہ لڑکا چائنیز تھا اور وہ ہیلپ کرنا چاہ رہا تھا کہ چلیں میں آپ کی بیٹی سے شادی بھی کرتا ہوں اور آپ کا جو قرض وغیرہ وہ بھی کلیئر کروا دوں گا، تو انہوں نے اس لیے پے کی پیمنٹ۔ مطلب انہوں نے آپ کے فادر کو یہ شو کروایا کہ وہ آپ کا احساس کر رہے ہیں اور آپ ان کی بیٹی سے شادی بھی کر رہے ہیں، جی، تو اس کے بعد پھر جب شادی ہو گئی، کیونکہ چائنیز تو ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو شادی کس طرح سے ہوئی؟ شادی ہوئی نہیں نا، یہی تو بات ہے ابھی۔ تو انہوں نے جب پیسے دیے، وہ والد صاحب نے رینٹ جو قرض تھا وہ نہیں نہ اتارا تھا، والد صاحب نے بھی انہوں نے اپنا نشہ وغیرہ پورا کیا، والد صاحب نے اور والد صاحب کے دوست نے آدھے آدھے پیسے بانٹ لیے آپس میں۔ تو اس بات کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں ان سے، جو چائنیز لڑکا تھا اس سے پیسے بھی لیے ہیں والد صاحب نے۔ تو جب ہمیں اس بات کا پتہ لگا تب تک والد صاحب اور ان کے دوست خرچ کر چکے ہوئے تھے پیسے۔ اچھا، نشے میں اڑا دیے انہوں نے اپنے پیسے جو انہوں نے دیے تھے کہ اپنا قرضہ وغیرہ آپ کلیئر کر دیں۔ جی، انہوں نے نشے میں لگا دیے۔ تو انہوں نے والد صاحب نے اور ان کے دوست نے مجھے سمجھایا کہ آپ سمجھیں، آپ فیوچر کا معاملہ ہے، آپ کا فیوچر ٹھیک ہوگا، برائٹ ہوگا، اچھا ہوگا، مطلب یہاں پہ جو اتنی ٹینشن تھا وہ سب کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ تو میں مان گئی کہ چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ فیوچر کی بات تھی، مجھے فیوچر اپنا نظر آ رہا تھا کہ میرا فیوچر برائٹ ہو جائے گا۔ تو جب انہوں نے لڑکے سے بات کی جا کے، تو لڑکا کہتا کہ جی میں تو لو نیچر ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں، تو لڑکی بھی میرے ساتھ میرے مذہب میں ہی آئے گی، میں مسلم سے شادی نہیں کروں گا۔ تو میں اس بات پہ میں نے منع کیا کہ نہیں بھائی میں ایسے نہیں کر سکتی، مسلمان ہوتا ہے مذہب قبول کرتا ہے تو پھر میں اسے شادی کر سکتی ہوں، ویسے میں شادی نہیں کر سکتی، میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں کسی سے شادی کرنے کے اچھا، لیے۔ مطلب آپ نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا اور اس سے شادی سے آپ نے انکار کر دیا، جی ایسا ہی ہے، تو اس کے بعد پھر؟ لیکن ظاہر ہے اس لڑکے سے پیسے لیے ہوئے تھے چائنیز تھا، اس کے پھر اس کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ مجھے شادی کریں یا مجھے میرے پیسے واپس کریں۔ تو آپ اس نے احساس کے طور پہ پیسے نہیں دیے تھے آپ کو، اس نے کیا خرید لیا تھا؟ اس نے شادی کے لیے پیسے دیے تھے، والد صاحب نے اسے شادی کے لیے پیسے لیے تھے۔
अच्छा अच्छा, मतलब कि उसे ये कहा था कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो और मुझे पैसे दे दो। जी। ना मेरे पास इतना है कि मैं उसके इतनी ज़्यादा रकम उतार सकूँ। 5 लाख एक छोटी मामूली रकम नहीं है जो मैं उसकी पे कर लूँ उसको। अच्छा, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि तो अब वो क्या कहता है, चाइनीज लड़का क्या कहता है? उसे आपने बताया नहीं कि मेरे फादर ने नशे में उड़ा दिया, मैं तुम्हें कैसे पैसे दूं, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकती, ये सारा कुछ आपने उसे बताया नहीं? उसको इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसने अपने पैसे दिए हुए हैं वालिद साहब को और वालिद साहब ने खर्च कर दिए हैं। जो उतारने तो मैंने ही हैं, लेकिन मेरे पास इतना ज़रिया नहीं है कि मैं उसके पैसे इतने ज़्यादा दे दूँ। अब ये है कि वो मुझे ब्लैकमेल करता है, या तो मेरे पैसे दो या मेरे साथ चलो या मेरे से शादी करो। ना मैं उसके साथ जा सकती हूँ क्योंकि मेरे मज़हब में ये इजाज़त है ही नहीं कि पैसे उसके मैं पूरे कर नहीं सकती जमा के। मैं सोचती हूँ कि मैं करूँ लेकिन मेरे से होते नहीं, क्योंकि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। लोगों के घरों में काम करके सिर्फ घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है, तो इतने ज़्यादा पैसे मैं कैसे जोड़ के उसको दूँगी। अब फादर तो आपके नशा करते हैं, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आगे आपने क्या सोचा अपनी जिंदगी के बारे में? कि आपने अब उसके साथ जाना है, फादर को देखना है, क्या करना है आपने? कि यहाँ मैं उसके पैसे वापस कर देंगे बगैर निकाह के उसके साथ चली जाऊँ, लेकिन उसके बगैर निकाह के मैं उसके साथ जा नहीं सकती कि हमारे मज़हब में इजाज़त ही नहीं है ऐसी। पैसे तो मैं दे नहीं सकती, तो अब यही रास्ता है कि मैं फिर खुदकुशी कर लूँ। खुदकुशी आपने क्यों करनी है? हमारे देखने वाले हैं, उनमें से कोई आपके साथ हेल्प आउट कर देता है आपकी, आपके साथ निकाह कर लेता है जो मुसलमान हो, तो जो चाइनीज़ है उसको कुछ ना कुछ अमाउंट दे के उसे फारिग कर दें, ताकि वो आपको ब्लैकमेल ना करे, तो फिर कैसे? तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैं मतलब कि उसकी मैंने तो चाइनीज़ से जान छूट जाएगी, मुझे उसी से जान छुड़वानी है ना अपनी, तो मेरी उससे जान छूट जाएगी। तो इंसान कैसा होना चाहिए? एज उसकी कितनी होनी चाहिए? कैसा इंसान होना चाहिए? इस चीज़ में मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरी सिर्फ़ यही है कि मुसलमान एक हो और मुझे मेरी 2 वक़्त की रोटी पूरी कर सके, बस। मतलब कि जो मुसलमान हो वो आपसे निकाह कर ले और एक वक्त की रोटी दे दे बस आपको। जी। जी, तो नाज़रीन, आपने सारी कहानी उनकी सुन ली है कि बाप जो है नशा करता है। बाप ने एक हिसाब का उन्हें बेच दिया था चाइनीज़ के आगे, लेकिन वो जो चाइनीज़ है वो ब्लैकमेल कर रहा है कि पैसे दो। ये जो है ये इस बात पे ज़िद है कि निकाह के बगैर ये जाना नहीं चाहती हैं। जो देखने वाले हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो इनके साथ निकाह करना चाहते हैं, इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।